حکمرانی کی وصیت تو تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ بس ایک روز سورج طلوع ہوا اور ایک خاتون برصغیر کی پہلی اور دلی کی واحد مسلمان خاتون سلطان بن گئی۔ رنگ و روپ کے علاوہ ہر اس ہنر سے واقف جو حکمراں بننے کے لیے ضروری ہو اس میں موجود تھے۔ یہ کہانی ہے اس بہادر بے باک خاتون رضیہ سلطان کی۔ شمس الدین التمش سلطان قطب الدین ایبک کے ترک غلام تھے۔ ان کی ہونہاری اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قطب الدین نے انہیں پہلا اپنا داماد اور پھر بہار کا صوبیدار بنایا۔ 1211 میں التمش نے قطب الدین کے بیٹے آرام شاہ کو تخت سے اتار دیا اور خود بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے تقریباً 35 سال حکومت کی اور رضیہ سلطانہ انہی کی بیٹی تھی۔ رضیہ سلطانہ 1205 میں پیدا ہوئی۔ ان کے 8 بھائی تھے لیکن والد کی سب سے زیادہ قریب وہی تھی کیونکہ ان کے زیادہ تر بھائی ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جسے التمش نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ رضیہ رنگ و روپ کے علاوہ بھی ہر اس ہنر سے واقف تھی جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ التمش نے ان کی پرورش انہی خطوط پر کی۔ تلوار بازی، گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوائی گئی۔ 9 عمری میں پردہ بھی شروع کر دیا گیا۔ التمش نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی نہیں پورے ملک میں چاہ گیا شروع ہو گئی کہ عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے۔ التمش کے انتقال کے بعد وصیت پر عمل نہیں کیا گیا اور رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتون کی طرح رو دھو کر چپ ہو جائیں گی، مگر وہ عام نہیں تھی۔ اسی لیے سلطنت دہلی کے خاندان غلامہ کے بادشاہ شمس الدین التمش، جنہوں نے اپنے کئی بیٹوں پر ترجیح دیتے ہوئے رضیہ کو اپنا جانشین قرار دیا تھا، تاہم التمش کے انتقال کے بعد رضیہ کے ایک بھائی رکن الدین فیروز نے تخت پر قبضہ کر لیا اور 7 ماہ تک حکومت کی۔ لیکن رضیہ سلطانہ نے دہلی کے لوگوں کی مدد سے 1236 میں بھائی کو شکست دے کر تخت حاصل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ تخت سنبھالنے کے بعد انہوں نے زنانہ لباس پہننا چھوڑ دیا تھا اور مردانہ لباس زیر تن کر کے دربار اور میدان جنگ میں شرکت کرتی تھی۔ رضیہ کے خلاف بغاوت۔ رضیہ کے مخالفین نے جب دیکھا کہ دہلی کے عوام رضیہ کے جانثار ہے تو انہوں نے دیگر علاقوں میں سازشوں کے ذریعے بغاوتیں پھیلائی۔ سلطنت کی اہم شخصیات نے بھٹنڈا کے صوبیدار ملک التونیا کی قیادت میں رضیہ کے خلاف بغاوت کی۔ رضیہ سلطان ان کی بغاوت کچلنے کے لیے دہلی سے فوج لے کر نکلی، مگر اس کی فوج نے رضیہ کے خلاف باغیوں کا ساتھ دیا۔ رضیہ کا وفادار جنرل امیر جمال الدین یاقوت مارا گیا۔ رضیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ باغیوں نے رضیہ کے بھائی معیز الدین بہرام کو بادشاہ بنا ڈالا۔ رضیہ کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ دہلی کا تخت حاصل کرنے کے لیے اسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اس لیے رضیہ نے بھٹنڈا کے گورنر ملک التونیا سے شادی کی تاکہ تخت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن جنگ میں انہیں شکست ہوئی۔ رضیہ اپنے شوہر کے ہمراہ جان بچانے کے لیے کیتھل یا کرنار کی طرف چلی گئی، جہاں ڈاکوؤں کے ہاتھوں دونوں میاں بیوی مارے گئے۔ سلطان بہرام شاہ کے سپاہی جو ان کی تلاش میں تھے ان کی لاشوں کو پہچان کر دہلی لے آئے۔ انہیں پرانی دلی میں سپرد خاک کیا گیا۔ سر سید احمد خان کی کتاب آثار السندید کے مطابق دہلی کے ترکمانی دروازے کے اندر محلہ بلبلی خانے میں 2 قبریں ہیں۔ ان کی قبروں کو رجی سجی کی درگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ قبریں رضیہ سلطان اور ان کی بہن شازیہ کی ہے۔ ان پر کسی قسم کی کوئی تختی نہیں ہے۔ یہاں پر ہر جمعرات کو ہر مذہب کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ رضیہ اپنے لیے سلطانہ کا لقب پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ سلطان کی بیوی، بلکہ اس کی جگہ خود کو رضیہ سلطان کہتی تھی۔ محبت اور جنگ۔ وہ اس وقت جوان، جاذب نظر اور غیر شادی شدہ تھی۔ ہندوستان ہی نہیں کئی دلوں پر بھی راج کر رہی تھی، جن میں بھٹنڈا کا حاکم ملک التونیا بھی شامل تھا اور نکاح کا پیغام بھی بھجوا چکا تھا۔ تاہم رضیہ کی نظر اتفاق حبشی غلام جمال الدین عرف یاقوت پر تھی۔ جب یہ قصے التونیا تک پہنچے تو اس نے رقابت میں لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین کو ساتھ ملا کر رضیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دہلی کے امراء بھی ان کے ساتھ تھے۔ رضیہ کو اطلاع ملی تو وہ جمال الدین یاقوت اور لشکر سمیت روکنے کے لیے نکل پڑی، لیکن دہلی میں باغیوں نے انہیں گھیر لیا جو عورت کی حکمرانی اور غلام سے تعلق کے خلاف تھے۔ ابھی معرکہ جاری ہی تھا کہ ملک التونیا کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ رضیہ کے لیے وہ بڑا جان کن لمحہ تھا جب آنکھوں کے سامنے جمال الدین یاقوت کو مرتے دیکھا۔ رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ باغیوں نے ان کے بھائی معیز الدین کو بادشاہ بنا دیا۔ امکان یہی تھا کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے گا، تاہم التونیا نے پیشکش کی کہ اگر وہ اس سے شادی کر لے تو وہ جان بخشی کروا سکتا ہے۔ رضیہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ شادی اور جنگ جویانہ فطرت۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ نے التونیا سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ زندہ رہے اور پھر سے اپنا تخت حاصل کر سکے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے التونیا کو اس بات پر قائل کر لیا کہ دہلی کے تخت کے اصل حقدار وہی ہے۔
اس لیے ایک بھرپور حملہ کرنا چاہیے۔ التونیا چونکہ انہیں بہت پسند کرتا تھا اس لیے مان گیا۔ حملے کے لیے تیاری شروع کر دی گئی جو کافی عرصہ چلی۔ لشکر تیار کیے گئے اور پھر ایک روز حملے کے لیے روانگی ہوئی جس کی قیادت التونیا اور رضیہ کر رہے تھے۔ معیز الدین کے بہنوئی اعزاز الدین بلبن لشکر سمیت مقابلے کے لیے آیا۔ شدید لڑائی ہوئی لیکن رضیہ اور التونیا کو شکست ہوئی اور فرار ہو کر واپس بھٹنڈر جانا پڑا۔ کچھ عرصے بعد پھر منتشر فوج کو جمع کر کے ایک بار پھر دہلی پر حملہ کیا۔ نتیجہ اب کے مختلف نہ تھا۔ رضیہ اور التونیا کو ایک بار پھر فرار ہونا پڑا۔ موت مدفن کافی گھنٹوں تک گھوڑے سر پر دوڑتے رہے۔ وہ قتل کا علاقہ تھا۔ انتہائی تھک ہار چکے تھے، کچھ معمولی زخمی بھی تھے۔ ایک درخت کے نیچے گھوڑے روکے وہی سستانے کے لیے بیٹھے۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے انہیں کھانے کا کچھ سامان دیا۔ چند گھنٹے بعد 14 اکتوبر 1240 کو اسی درخت کے نیچے سے لاشیں ملی۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتے ہوئے فوجیں وہاں پہنچ گئی تھی اور دوسرا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے کھانے کا سامان دیا تھا اسی نے بعد میں ساتھیوں سمیت آ کر قتل کر دیا تھا کیونکہ رضیہ نے بیش قیمت و زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ بعد ازاں رضیہ کے بھائی ناش کو دہلی لے گئے اور ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے میں دفن کر کے مقبرہ بنوایا جو آج بھی رجی سجی کے درگاہ کے نام سے موجود ہے۔